بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب پیرا سائیکالوجی کے پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 42 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ قالو بلا، مذہبی دانشور کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کی آواز نہیں سن سکتا۔ ایک بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا ناپیدا کنار میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روحانی قدروں کو مفروضہ اور قوت متخیلہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں بڑی آبادی اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکی۔ فقراء کا یہ کہنا ہے کہ بندہ اللہ کا عرفان حاصل کر کے اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، یا کوئی بندہ اگر اللہ کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ سے بندے کی قربت اور دوری، یہ دونوں باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ نے تخلیق کائنات کے بعد جب کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، مخلوق نے جواباً عرض کیا جی ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ کوتاہ عقل والا بندہ بھی اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے جب مخاطب کیا تو مخلوق کے کان میں آواز پڑی۔ جیسے ہی کان میں آواز پڑی، مخلوق کی نظر اٹھی اور مخلوق نے اللہ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد مخلوق فوراً پکار اٹھی کہ جی ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ قرآن مجید نے دو باتوں کی وضاحت کی ہے: اللہ کی آواز سننا اور آواز سن کر اللہ کو دیکھنا اور دیکھنے کے بعد اقرار کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق نے اللہ کی دی ہوئی سماعت کو استعمال کیا، اور جب مخلوق کے اندر اللہ کی دی ہوئی سماعت متحرک ہوئی تو مخلوق کو بصارت مل گئی، وہ دیکھنے کے وصف سے واقف ہو گئی۔ مخلوق کے کان میں پہلی آواز اللہ کی پڑی اور مخلوق کی نظر نے سب سے پہلے اللہ کو دیکھا۔ سماعت کی بنیاد یہ بنی کہ سماعت نے پہلی جو آواز سنی وہ اللہ کی آواز تھی۔ دیکھنے کی بنیاد یہ بنی کہ نظر نے جس چیز کو پہلی بار دیکھا وہ اللہ کی ہستی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، اجتماعی طور پر سب نے اللہ کی آواز سن کر اللہ کو دیکھا اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اجتماعی شعور حاصل ہونے کے بعد دوسری چیز جو مخلوق کو حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا ادراک حاصل ہو گیا، یعنی مخلوق نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ مجھے تخلیق کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کو اپنا ادراک حاصل ہو گیا۔ اس کو ہم اس طرح کہیں گے کہ اللہ نے اپنی مشیت، منشا اور مرضی سے ایک کائنات بنائی۔ اس کائنات کے بندوں کو سننے، بولنے، چکھنے، محسوس کرنے اور دیکھنے کی صلاحیت منتقل کی، اور یہ ساری صلاحیتیں خود اللہ کی اپنی صلاحیتیں ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ نے الست بربکم فرمایا تو سماعت کے لیے پہلی آواز اللہ تعالیٰ کی آواز قرار پائی۔ مخلوق نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو نظر کا ٹارگٹ وہ ہستی بنی جو خالق ہے۔ مخلوق نے یہ محسوس کیا کہ میرا بنانے والا اللہ میرے سامنے موجود ہے۔ جیسے ہی مخلوق کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا بنانے والا کوئی ہے تو ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین ہو گئی کہ میں مخلوق ہوں۔ یہ تذکرہ اس عالم کا ہے جس کو پیرا سائیکالوجی میں عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ ادراک، سماعت اور بصارت کی حیثیت اجتماعی ہے، یعنی تمام مخلوق یکجا طور پر موجود ہے۔ مخلوق میں کبوتر، چڑیا، بیل، گائے، بھینس، جنات، فرشتے، آدم وغیرہ ہیں۔ اس تخاطب اور اقرار کے بعد ہر ایک کو اپنا اپنا ادراک حاصل ہوا تو مخلوق نے خود کو پہچانا۔ پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ الگ الگ نوعیں بن گئی۔ اب نوعی پروگرام مرتب ہو کر لوح محفوظ پر آیا۔ لوح محفوظ سے یہ پروگرام تقسیم ہو کر ہر نوع کا انفرادی پروگرام بن گیا۔ جہاں نوعیں انفرادی حیثیت میں متعارف ہوئی، اس کا نام پیرا سائیکالوجی میں حزیرہ ہے۔ حزیرہ ایک جنریٹر ہے جس کے اوپر فلم کا ایک ایسا فیتا چلتا ہے جس میں نوعی پروگرام اور انفرادی پروگرام ایک ساتھ ڈسپلے ہوتے ہیں۔ اس فلم کا مظاہرہ زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فلم جس اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہے اس کا نام زمین ہے۔ مخلوق کی بنائی ہوئی فلم ایک محدود جگہ، کپڑے یا اسکرین پر ڈسپلے ہوتی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فلم زمین پر ڈسپلے ہوتی ہے، یعنی اللہ نے زمین کو فلم ڈسپلے کرنے کے لیے اسکرین بنا دیا ہے۔
تخلیق کی بنیادی حیثیت پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ آدم زاد اللہ کی سماعت سے سنتا ہے، اللہ کی بصارت سے دیکھتا ہے اور اللہ کی فہم سے سوچتا ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا یا کوئی بندہ اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا؟ اللہ کو دیکھنے کی طرف متوجہ نہ ہونا اور اللہ کی آواز سننے کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کرنا بدبختی اور بد نصیبی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو بندے اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی آواز سننے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش اس لیے کامیاب ہوتی ہے کہ وہ جس نظر سے دیکھ رہا ہے فی الواقع وہ نظر اللہ کی نظر ہے، جس سماعت سے وہ سن رہا ہے فی الواقع وہ اللہ کی سماعت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس بصارت کو، جس بصارت کا ٹارگٹ اللہ ہے، بہت زیادہ محدود طرزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو اپنے لیے یقین بنا لیا ہے کہ ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، جبکہ اللہ کے ارشاد کے مطابق اس نظر نے اللہ کو دیکھا ہے اور بندہ نے اللہ کو دیکھ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کریم نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کائنات میں با اختیار اور مکلف مخلوق اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کر کے اس کے راستے پر قدم بڑھائے، جو راستہ قدم بقدم چل کر اللہ تک لے جاتا ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے یہ چاہتا ہے کہ مخلوق خالق کو پہچان کر، دیکھ کر، سمجھ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کرے اور اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے۔ مخلوق کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارا نگہبان ہے اور ہمیں زندہ رکھنے کے لیے وہ تمام وسائل فراہم کرتا ہے جن وسائل کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اتنے بڑے مربوط اور منظم انتظام کے ساتھ نگہداشت اور نگہبانی کا منشا صرف یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے ذہن پر یہ بات منکشف ہو جائے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو محبت کے ساتھ پیدا کیا۔ جس طرح اللہ نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا، اسی طرح مخلوق بھی محبت کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرے۔ اللہ کی محبت کا مظاہرہ ہمیں ماں کی محبت میں ملتا ہے۔ ماں تخلیق کا ایک ذریعہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو نما ہوتی رہتی ہے۔ اس نشو نما میں براہ راست ماں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن ماں چونکہ تخلیق کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے ماں کے اندر اولاد کی جو محبت ہوتی ہے وہ کسی دوسری ہستی میں نہیں ہوتی۔ کوئی باشعور بچہ اگر ماں کے ہونے سے انکار کر دے تو ماں کے اوپر جو گزرے گی اس کا اندازہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ تخلیق اور محبت کا دوسرا پر تو باپ ہے۔ باپ اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کرتا ہے، اولاد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور معاشرے میں اس کو مقام حاصل ہو جائے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اولاد اگر باپ سے منحرف ہو جائے، باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے، باپ کی قربت کو اپنے لیے ایک غیر ضروری بات سمجھے، تو باپ کے اوپر جو کچھ گزرے گی اس کا تصور صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر باپ کی شفقت کے جذبات بیدار ہوں۔ اصل خالق اللہ ہے۔ ماں باپ اللہ کی تخلیق کو منظر عام پر لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ماں باپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا، اولاد کا زندہ رہنا، اولاد کا ذی شعور ہونا، اولاد کا کند ذہن ہونا یا دانشور ہونا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں، بہرکیف انہیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سنبھالنے والی کوئی ہستی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض نے اللہ کی بجائے اس ہستی کا نام نیچر رکھ لیا ہے۔ ماں باپ اس بات سے باخبر ہیں کہ اولاد کی پیدائش کے لیے وہ ایک ذریعہ ہیں۔ قدرت اگر چاہے تو وہ ذریعہ بن سکتے ہیں اور قدرت اگر نہ چاہے تو وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اولاد سے بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کو پہچانے، اولاد ان کے مرتبے اور ان کے درجے کے مطابق ان کا احترام کرے۔ دراصل یہ وصف وہ وصف ہے جو خالق کا ذاتی وصف ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس محبت
محبت، تعلق، خاطر اور پیار کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ کائنات بھی اسی پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کو پہچانے۔ جس طرح ایک بچہ ماں باپ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور ان اقدار کو پامال کر کے جو معاشرے میں قائم ہیں نہ خلف اور نہ سعادت ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کر دے تو وہ بھی نہ خلف، باغی اور ظالم ہے۔ اور جب کوئی بندہ خود اپنے لیے بدبختی کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے اوپر جہالت اور ظلم کو مسلط کر لیتا ہے تو بدبختی اس کی زندگی بن جاتی ہے، زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے، خوف اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس دردناک عذاب اور مصیبت کو اپنے گلے لگا لیتا ہے تو اللہ کا قانون اس کو اتنی پروٹیکشن تو دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے، کھاتا پیتا رہے، لیکن سکون آشنا زندگی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ سے دوری کی بنا پر اللہ کی خصوصی محبت اور دوستی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی خصوصی محبت اور اس محبت کے رستے پر چل کر اللہ کا دوست بننے کے لیے جو طریقے، قاعدے اور ضابطے بنائے گئے ہیں، ان کا انکشاف روحانی علوم سے کرتے ہیں۔ روحانی علوم کا منشا یہ ہے کہ آدمی ان ضابطوں اور قاعدوں سے واقف ہو جائے جن ضابطوں اور قاعدوں کے تحت ازل میں مخلوق نے اللہ کی آواز سن کر اس بات کا اقرار کیا تھا، جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ سارا کھیل جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، کہیں آدمی پیدا ہو رہا ہے، کہیں آدمی بچپن کے دور سے گزر رہا ہے، کہیں آدمی جوان ہو رہا ہے، کہیں آدمی جوانی کے دور کو ختم کر کے بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہے اور بڑھاپے کے بعد کسی دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا مسلسل اور متواتر ہے کہ اس کو کہیں ٹھہراؤ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک چین گھوم رہی ہے اور اس چین کی کڑیاں کبھی بچپن کا روپ دھار لیتی ہیں، کبھی جوانی کے خد و خال اختیار کر لیتی ہیں، کبھی بڑھاپے میں منتقل ہو جاتی ہیں اور کبھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ چین ایک ہے، کڑیاں بھی ایک ہیں، لیکن ہر آن، ہر لمحہ، ہر کڑی ایک نئے رنگ اور روپ میں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کتاب لوح و قلم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر لمحہ اور ہر آن ازل ہے، یعنی اللہ نے جس طرح کن فرمایا تھا وہ کن ٹیپ ہو گیا ہے اور ٹیپ مسلسل چل رہا ہے۔ یہ ٹیپ شدہ آواز کائنات میں مسلسل گونج رہی ہے۔ انسان جب اس زمین پر وارد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ اس زمین پر پیدا ہوا یہ اللہ کے اس عمل کا مظاہرہ ہے جس عمل کے نتیجے میں آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ آدم ہے۔ جب تک اس بچے نے جنت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی یہ بچہ زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کیا ایک نفس سے، القرآن۔ ہمارے دانشور ایک نفس سے مراد آدم لیتے ہیں، یعنی آدم سے پیدا ہوا اور آدم کی نسل بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدم نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی بنا پر آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ جنت کی فضا، جنت کے ماحول اور جنت نے آدم کو رد کر دیا، اس لیے کہ جنت ایک ایسا ماحول ہے جس میں صرف وہ لوگ رہ سکتے ہیں جو نافرمان نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب سے کروڑوں سال پہلے آدم نے جنت میں نافرمانی کی اور آدم کو جنت سے نکال دیا گیا تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کروڑوں سال پہلے آدم کی غلطی کا خمیازہ کروڑوں سال بعد پیدا ہونے والے آدم کی اولاد بھگت رہی ہے۔ غور کیا جائے تو یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ پریشان کن بات ہے کہ 1 کروڑ سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے دادا پر دادا اور ان کے دادا نے غلطی کی اور سزا آج پیدا ہونے والے بچے کو مل رہی ہے۔ یعنی ایک راستہ چلتے آدمی نے کسی آدمی کو پتھر مارا اور اس کا سر کھل گیا، اس کے ساتھ چلنے والا آدمی جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو پکڑا اور سزا دے دی گئی۔ آدم زاد نسل اس لیے پریشان ہے کہ اس نے حقائق سے دانستہ طور پر چشم پوشی کر لی ہے، جو حقائق اسے نافرمانی سے پہلے آدم کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں۔ کائناتی تخلیق عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ جس طرح ہمارا باپ آدم
जन्नत में फर्मा बरदार बंदे की हैसियत से रहता था और नाफरमानी का इर्तकाब करके जन्नत को छोड़ आया। इसी तरह आदम का हर बेटा और हवा की हर बेटी जमीन पर आने से पहले जन्नत में मौजूद है। वहाँ अपने बाप आदम की नाफरमानी का मुजाहिरा करता है और नतीजा में जन्नत इसे रद्द कर रही है और वो जमीन पर पैदा हो रहा है। हम रोशनी खाते हैं। हम जब बंदे और खालिक के दरमियान ताल्लुक का तज़किरा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दूरी महसूस होती है। ये दूरी इसलिए है कि मादी ज़िंदगी का दारो मदार पाबंद हवास पर है। जब पाबंद हवास पर बंदा तफक्कुर करता है तो इसकी सोच भी पाबंद और मुक़य्यद रहती है। पाबंद और मुक़य्यद सोच का तज्ज़िया किया जाए तो ये बात सामने आती है कि इंसान की ज़िंदगी का महवर मादियत है। आदमी के जहन का हर अमल मादे के खोल में बंद है। मसलन खाना पीना, घर बनाना, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए लिबास इख्तरा करना, एक खानदान में रहना, फिर इस खानदान को छोटे छोटे खानदान में तकसीम कर देना वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब अवामिल को सामने रखते हुए ये बात भी अजहर मन शम्स है कि आदमी मादी जिंदगी को अपने ऊपर कितना मुसल्लत करे, बिल आखिर उसे मादी जिंदगी छोड़नी पड़ती है। आदमी के ऊपर जब मौत वारिद हो तो मादियत से इसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। आदमी का वजूद जिसके सहारे आदमी इस दुनिया में जिंदगी को चलाता है और जिसमें आदमी की तमाम दिलचस्पियां मरकूज रहती हैं, मिट्टी बन जाता है। एक आदमी दिन भर में जो कुछ खाता पीता रहता है, इन अशिया का अगर 2.5 या 3 किलो वजन फी दिन मुतय्यन कर लिया जाए तो इस हिसाब से आदमी का जिस्म नहीं बढ़ता। आदमी का जिस्म अगर मादी ग़ज़ाओं से परवरिश पाता है और मादा ही इसकी ज़िंदगी को नशोनुमा देता है तो 30-35 साल की उम्र में आदमी का वज़न कई मन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। बस साबित हुआ कि आदमी जो कुछ खाता है वो दरअसल रोशनियाँ खाता है। यानी जिस तरह आदमी का मादी वजूद या गोश्त पोस्त का बना हुआ आदमी रोशनियों के ऊपर जिंदा है, इसी तरह गेहूं में भी रोशनियाँ काम कर रही हैं। बराह रास्त तर्ज में इस बात को इस तरह कहा जाएगा कि रोशनी रोशनी को खा रही है। इंसान के ऊपर रोशनियों का बना हुआ असल इंसान रोशनियों से फीड हो रहा है और रोशनियों से ही एनर्जी हासिल कर रहा है। जिस तरह एक आदमी मरने के बाद मिट्टी के ज़र्रात में तब्दील हो जाता है, इसी तरह गेहूं का एक दाना भी मिट्टी में तब्दील हो जाता है। लेकिन गेहूं का दाना रोशनियों के जिस ताने बाने पर कायम है वो रोशनियां मौजूद रहती हैं। यही वजह है कि कई टन खुराक खाने के बावजूद भी वजन कई टन नहीं होता। रोशनी की मुअय्यन मिकदार किसी इंसान, किसी हैवान, किसी दरख्त, किसी परिंदे और किसी घर के दरो दीवार की जिंदगी है। रोशनियों और रोशनी के वस्फ को तलाश करने के लिए पहला सबक इर्तिकास तवज्जो है। इर्तिकास तवज्जो का मतलब ये है कि जहन हर तरफ से खाली और यकसू हो जाए। यकसुई से मुराद दरअसल बेख्याल हो जाना है। बेख्याल होना कोई ऐसा अमल नहीं है जिसकी तशरीह की जरूरत हो। हर आदमी के ऊपर 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो चंद मिनट के लिए बेख्याल होने की कैफियत जरूर तारी होती है। इसका दिमाग तमाम वसवसों और ख्यालात से खाली हो जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिमाग बंद या माउफ हो गया है, या कहा जाता है कि दिमाग खाली हो गया है। चूंकि हम यकसुई, बेख्याली और इर्तिकास तवज्जो की इस कैफियत से वाकफियत नहीं रखते, इसलिए हम इस हालत को बीमारी समझते हैं। इंसानी जिंदगी हमा वक्त हर आन, हर दिन और हर शब दो रुखों पर चल रही है। जब तक जिंदगी दो रुखों पर नहीं चलती, जिंदगी कायम नहीं रहती। एक रुख में आदमी जहनी मरकजियत से दूर होता है और दूसरे रुख में आदमी जहनी मरकजियत से करीब होता है। जब जहनी मरकजियत से दूर होता है, इसके ऊपर मादियत का गलबा होता है, और जब कोई आदमी जहनी मरकजियत से करीब होता है, इसके ऊपर रोशनियों का गलबा होता है। ये दोनों रुख एक साथ सफर कर रहे हैं और अलग अलग भी अपना सफर जारी रखे हुए हैं। एक साथ सफर जारी रखने का मतलब ये है कि इंसान मादी हवास के अंदर रहते हुए भी रोशनियों के हवास से हम रिश्ता है और रोशनियों के हवास में रहते हुए भी मादियत से हम रिश्ता है। अलग अलग सफर करने से मंशा ये है कि आदमी के ऊपर मादियत गालिब आ जाती है या इसके ऊपर रोशनी का गलबा हो जाता है। जिस जिंदगी में आदमी खालिस्तन मादियत में सफर करता है वो जिंदगी बेदारी है, और जिस जिंदगी में आदमी के ऊपर मादियत का गलबा टूट जाता है उस जिंदगी का नाम नींद है।
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آدم ذات کو مادیت کے غلبے سے آزاد کر کے روشنیوں کے اندر سفر کرنے کی دعوت دی جائے۔ اس سفر کے لیے پہلا قدم یا پہلا عمل مراقبہ ہے جو انسان کو اس راستہ سے روشناس کرتا ہے جو راستہ مادیت کے غلبہ سے آزاد ہے۔ مراقبہ کے ذریعے آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر ایسی کیفیات مرتب کر لیتا ہے جن کیفیات میں مادے کا غلبہ نہیں ہوتا۔ مثلاً جب آدمی سوتا ہے تو پہلا اسٹیج یہ ہے کہ آنکھوں کے اوپر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوتا ہے، پھر یہ دباؤ خمار بن جاتا ہے، خمار میں ذرا سی گہرائی پیدا ہوتی ہے تو حواس ٹوٹنے لگتے ہیں، جب حواس کی شکست و ریخت شروع ہوتی ہے تو آنکھوں میں پتلیوں کی حرکت ساکت ہو جاتی ہے، اور آنکھوں میں پتلیوں کی حرکت کا ساکت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان بیداری کے حواس سے نکل کر نیند کے حواس میں منتقل ہو گیا ہے۔ تیسری آنکھ، ماضی، حال اور مستقبل بنیادی طور پر بیداری اور نیند ہیں، جبکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ نیند زندگی نہیں ہے۔ علوم ظاہر کے دانشور جب نیند اور خواب کی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو خواب کو ایک خیالی زندگی کہہ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ خواب اور بیداری کی زندگی الگ الگ نہیں ہے، صرف حواس کی درجہ بندی ہے۔ بیداری کے حواس میں اپنے اوپر پابندی محسوس کرتے ہیں اور خواب کے حواس میں خود کو پابندی سے آزاد دیکھتے ہیں۔ سفر ایک ہے، فرق صرف پابندی اور آزادی کا ہے۔ مراقبہ انسان کو حواس کے دونوں رخوں سے متعارف کراتا ہے۔ متعارف ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعصابی تھکان کی وجہ سے ارادتاً پابندی کے حواس سے ہٹ کر ایسے حواس میں قدم رکھنا چاہتا ہے جہاں پابندی نہیں ہے۔ آدمی اعصابی تھکان کی وجہ سے جب سکون چاہتا ہے اور دنیاوی آلام و مصائب اور رنج و غم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو طبیعت اسے اس زندگی میں لے جاتی ہے جس زندگی کا نام نیند ہے۔ رات اور دن کے شعور میں رد و بدل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعصابی طور پر بے بس ہو کر سو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعصابی سکون کے ساتھ اپنے ارادے اور اختیار سے بیدار رہتے ہوئے نیند کے حواس میں منتقل ہو جائے۔ جس مناسبت سے نیند کے حواس بیداری میں منتقل ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے ماورائی حواس میں ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی سونے کے لیے لیٹتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعصاب کا کھچاؤ نرمی اور خمار میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ خمار جب ذرا گہرا ہوتا ہے تو آنکھوں میں ہلکی سی کھٹک ہوتی ہے اور آنکھوں میں پتلیوں کی حرکت بتدریج کم ہو کر ساکت ہو جاتی ہے۔ خمار میں جیسے ہی گہرائی واقع ہوتی ہے، آدمی غنودگی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ غنودگی کا مطلب یہ ہے کہ شعوری حواس لاشعوری حواس میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غنودگی جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے، یعنی شعوری حواس لاشعور میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو آدمی سو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا روٹین اور مسلسل عمل ہے جو ہر ذی روح کی زندگی میں جاری ہے۔ جس طرح ایک آدمی محنت و مشقت، کام کاج، ذہنی انتشار اور اعصابی تھکان کی وجہ سے سونے پر مجبور ہے، اسی طرح بکری، بلی، کبوتر، چڑیا، مچھلی بھی شعوری حواس سے منتقل ہو کر لاشعوری حواس میں منتقل ہونے پر مجبور ہیں۔ بیداری کے بعد سونے اور سونے کے بعد بیدار ہونے کا عمل ہر مخلوق میں موجود ہے۔ آدم کو اللہ کریم نے اپنی صفات کا وہ علم عطا کیا ہے جو علم دوسری مخلوقات کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم سب کا سب غیبی انکشافات ہیں۔ غیبی انکشافات سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بندے کے اندر ایسی صلاحیتیں منتقل کر دی ہیں جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے بندہ غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ چونکہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ غیب کی دنیا میں اللہ کی صناعی کا مشاہدہ کرے اور اللہ کی صفات کا عرفان حاصل کرے، اس لیے یہ ضروری ہو گیا کہ بندہ کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہوں جن صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خالق کائنات کا منشا پورا ہو۔ پابند زندگی بیداری ہے اور آزاد زندگی نیند کی دنیا ہے۔ کوئی بھی انسان مراقبہ کے ذریعہ بڑی آسانی کے ساتھ خواب یا نیند کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے۔ مراقبہ دراصل بیداری کے حواس میں رہتے ہوئے خواب دیکھنا ہے، یعنی ایک آدمی بیدار ہے، جاگ رہا ہے، شعوری حواس کام کر رہے ہیں، زمین کے ارد گرد موجود ماحول اور فضا سے بھی متاثر ہو رہا ہے اور خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ مثال، ایک شخص اپنے جگری دوست کو خط لکھتا ہے۔ خط لکھنے میں اس کا دماغ بھی کام کرتا ہے، اس کا ہاتھ بھی چلتا ہے، وہ جس ماحول میں موجود ہے وہاں پھیلی ہوئی آوازیں بھی سنتا ہے۔ کوئی آدمی اگر بات کر رہا ہے، اس بات کا مفہوم بھی
اس کے ذہن میں منتقل ہو رہا ہے، کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، فضا میں خنکی ہے تو سردی محسوس کرتا ہے، گرمی ہے تو گرمی کو بھی محسوس کرتا ہے، ان سب باتوں کے باوجود خط لکھتا ہے تو شعور میں الفاظ کے معنی اور مفہوم بھی منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی بیک وقت اپنے اندر چھپی ہوئی کئی صلاحیتوں کو بیک وقت استعمال کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی بندہ بیداری میں رہتے ہوئے نیند اور خواب کے خواص کو بھی اپنے اوپر منعکس کر لیتا ہے، اس کے اندر لاشمار صلاحیتیں متحرک ہو جاتی ہیں، وہ بیدار زندگی میں رہتے ہوئے بھرپور ماورائی حواس کے ساتھ غیب کی دنیا میں شب و روز گزارتا ہے۔ مراقبہ کے مدارج: غیب کی آزاد دنیا میں شعوری سطح پر یا لاشعوری سطح پر سفر کرنا مراقبہ ہے۔ قانون: سونے سے پہلے آدمی کے اوپر 3 کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ پہلی کیفیت پرسکون ہونا، دوسری کیفیت خمار اور تیسری کیفیت نیند ہے۔ جب کوئی آدمی بیدار رہتے ہوئے مراقبہ کی زندگی کو اپنے لیے مشل راہ بناتا ہے تو اس کے اوپر بھی ابتدائی 3 کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ پہلے اس کے اوپر ہلکی سی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس کیفیت کا نام غنود ہے، یعنی سالک نے بیداری کے حواس میں رہتے ہوئے کوئی ایسی چیز جو عام آدمی کو کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتی، دیکھنے میں ایک ایسا پردہ حائل ہو گیا جس پردے نے اس چیز کو بھلا دیا۔ مسلسل مراقبہ کرنے سے شعور کے اندر سکت پیدا ہو جاتی ہے اور بیداری کے حواس میں بند آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز نسبتاً زیادہ یاد رہنے لگتی ہیں، لیکن ذہن کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان دیکھی ہوئی چیزوں کا آپس میں ربط قائم نہیں ہوتا۔ ایک طرف ذہن زمین کی چیز دیکھتا ہے، دوسری طرف آسمان کی چیز دیکھتا ہے۔ اس کیفیت کا اصطلاحی نام ورود ہے۔ جب دیکھی ہوئی چیزیں زیادہ روشن اور واضح ہونے لگتی ہیں اور جو مناظر باطنی آنکھ کے سامنے آتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں، لیکن مناظر کے پس منظر میں جو مفہوم ہے وہ ذہن نشین نہیں ہوتا، اور دیکھنے کے بعد آدمی اپنی عقل سے اس میں معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی معنی صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اس صلاحیت کا نام مکاشفہ ہے۔ مکاشفے کی صورت یہ ہے کہ آدمی عالم مراقبہ میں جو چیزیں دیکھتا ہے اس کا مفہوم بھی ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کیفیت مراقبہ کے بغیر بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ آدمی اگر ارادی یا غیر ارادی طور پر یکسو ہو جائے تو بہت دور پرے کی باتیں اس کے دماغ میں آنے لگتی ہیں، لیکن اس طرح دماغ کی اسکرین پر مناظر کی عکاسی شعور کے لیے بار بنتی ہے اور سالک اس بار کو برداشت نہیں کرتا۔ عقلی اور شعوری طور پر وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے جیسے مکاشفے کی صلاحیت طاقتور ہوتی ہے، اسی مناسبت سے شعوری سکت بڑھتی رہتی ہے۔ لاشعوری اطلاعات اور تحریکات کو قبول کرتے ہوئے شعور کوئی وزن محسوس نہیں کرتا۔ شعور جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ لاشعوری تحریکات کو قبول کرنے میں دباؤ محسوس نہ کرے، دماغ کے اوپر بے خبری طاری نہ ہو اور آدمی کے اعصاب بیدار زندگی کی طرح کام کرتے رہیں، تو یہ مکاشفے کے بعد کی دوسری کیفیت ہے۔ اس کیفیت کا نام مشاہدہ ہے۔ مشاہدے سے مراد ہے کہ اب صفحہ نمبر 51 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔